وہ ان پاور پلانٹس کو بند رکھنے کا کرایہ دے رہے ہیں جنہیں چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ IPPs یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا ایک ایسا جال ہے جس میں پورے ملک کی معیشت کو جکڑ دیا گیا ہے۔ لیکن ایسا معاہدہ کرتا کون ہے؟ مطلب اگر میں دکاندار سے 10 انڈے لوں اور وہ مجھ سے 100 کے پیسے مانگے تو میں تو اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ ریاست ایسے ظالمانہ معاہدوں پر دستخط کیوں کرتی ہے اور انہیں تحفظ کیوں فراہم کرتی ہے؟ کیا انہیں عوام کے دیوالیہ ہونے کی فکر نہیں ہے؟ دیکھیے، ریاست کی ترجیحات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاہدے کن لوگوں نے کیے۔ تجزیے کے مطابق ان IPPs کو لانے اور ان کے منافع کو یقینی بنانے میں نواز شریف، شہباز شریف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست کردار رہا ہے۔ اچھا، تو یہ سب شامل ہیں؟ جی، انہیں باقاعدہ خود مختار ضمانتیں یعنی سوورن گارنٹیز دی گئی ہیں۔ اگر یہ کمپنیاں بجلی نہ بھی بنائیں نا تو بھی انہیں ڈالرز میں ادائیگی کی جائے گی۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک خوفناک ہے۔ ہاں، تو جب حکومت کے اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ان کمپنیوں سے جڑے ہوں تو انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ عوام پر کتنا بوجھ پڑ رہا ہے۔ وہ منافع میں ذرا سی کمی کو بھی اپنا نقصان سمجھتے ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس معاشی تباہی کے اثرات سامنے آنے لگے تو اسے چھپانے کے لیے ایک اور نیا بیانیہ گڑا گیا، SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا پیام۔ جی بالکل۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ جناب اب ملٹری لیڈرشپ خود معیشت، زراعت، معدنیات اور سیاحت کو دیکھے گی تاکہ بیوروکریسی کی رکاوٹیں ختم ہوں اور سینکڑوں ارب ڈالرز کی بیرونی سرمایہ کاری آئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ دعوے بالکل بے بنیاد ثابت ہوئے۔ دیکھیں، عالمی معیشت ایسے کام نہیں کرتی کہ آپ محض جنرلوں کو کونسل میں بٹھا دیں اور سرمایہ کار اپنا پیسہ لے کر آ جائیں۔ ظاہری بات ہے، سرمایہ کار کو تو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے نا۔ بالکل، سرمایہ کار کو زمینی حقائق، سیاسی استحکام اور ایک شفاف عدالتی نظام چاہیے ہوتا ہے۔ جب سرمایہ کاری نہیں آئی تو ناکامی کو چھپانے کے لیے سعودی عرب کے 3 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے ڈپازٹ کو ایک عظیم کامیابی بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ حالانکہ وہ تو قرض ہے۔ جی، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ محض ایک قرض ہے جو واپس کرنا ہے اور امکان ہے کہ اس پر سود بھی دینا پڑے گا۔ ایک قرض کو سرمایہ کاری کا نام دے کر پیش کرنا معاشی دھوکہ دہی کی انتہا ہے۔ بالکل، جب معیشت کا یہ حال ہے، جب قرضوں کو، سرمایہ کاری اور بند کارخانوں کے کرایوں کو بجلی کا بل بنا کر عوام سے وصول کیا جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک کے نظام میں احتساب نام کی کوئی چیز باقی ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ کیا ان فیصلوں کی ذمہ داری کسی پر عائد ہو رہی ہے؟ اور یہیں سے یہ تجزیہ پاکستان کے سیاسی نظام اور اس میں موجود سب سے طاقتور اداروں کے کردار کی طرف مڑتا ہے۔ اور جو تصویر سامنے آتی ہے نا، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر اس ملک میں احتساب واقعی ترجیح ہوتا اور اداروں کا مقصد کرپشن کا خاتمہ ہوتا تو کاروائیاں سب کے لیے برابر ہوتی۔ صحیح۔ لیکن اسد اللہ خان کی رپورٹ کے حوالے سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ بلاول زرداری کی پیپلز پارٹی پر ورلڈ بینک کو مبینہ طور پر 5 ارب ڈالر کا چونا لگانے کا الزام ہے۔ 5 ارب ڈالر؟ جی، جس میں سندھ سولر انرجی پروگرام، روشن سندھ پروجیکٹ اور اومنی گروپ میں ہونے والی منی لانڈرنگ شامل ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ یہ بات واقعی ہضم نہیں ہوتی۔ ایک طرف 5 ارب ڈالر کے مبینہ بین الاقوامی فراڈ پر مکمل خاموشی ہے اور دوسری طرف عمران خان پر وہی پرانا فورن فنڈنگ کا کیس چلایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ PTI کا ایک روپیہ ڈاکومنٹڈ ہے جبکہ باقی جماعتیں اپنے فنڈز کا کوئی حساب نہیں دیتی۔ اگر احتساب کا یہ معیار ہے تو پھر اصل مسئلہ کرپشن تو قطعی نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل درست، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں تجزیہ کار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اصل مقاصد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان شواہد کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اصل مسئلہ نہ کرپشن ہے، نہ معیشت کی بہتری۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کا واحد مقصد اپنا کنٹرول برقرار رکھنا، اپنی ملازمتوں میں توسیع اور اپنے فیصلوں پر استثناء کو یقینی بنانا ہے، اور جو کوئی بھی اس ڈھانچے اور اس طاقت کو چیلنج کرتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی عمران خان کا اصل قصور کچھ اور ہے؟ جی، عمران خان کا قصور کرپشن نہیں بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تاریخ میں پہلی بار اتنے بھرپور انداز میں سیاسی طور پر چیلنج کرنا تھا جسے عوام نے بھی تسلیم کیا۔ اور اس چیلنج کی انہیں کیا قیمت چکانی پڑی ہے؟ جو طبی رپورٹ اس مواد میں شیئر کی گئی ہے نا، وہ تو سیدھا جسمانی نقصان پہنچانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بہت افسوسناک ہے وہ رپورٹ۔ مطلب پمس کے ڈاکٹر عارف کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ایک غلط انجیکشن لگا جس کے نتیجے میں ان کی ایک آنکھ کی بینائی مستقل طور پر متاثر ہو چکی ہے اور وہ ڈیمیج اب ناقابل تلافی ہے۔ یہ تو سیاسی انتقام کی بدترین شکل ہے۔ جی، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جہاں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مسلسل جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ فوج کے ترجمان، DG ISPR اور حکومتی شخصیات کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں 90 سے 97% تک عوام کی حمایت حاصل ہے۔ یہ مقبولیت کے دعوے تو بہت آسانی سے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں نا؟ بالکل۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جس نظام میں عوام کی بھلائی یا حقیقی احتساب دور دور تک شامل نہ ہو، وہ نظام آخر چل کس کے لیے رہا ہے؟ اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو اکٹھا کریں نا تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نظام صرف ایک مخصوص طبقے کی طاقت کو بچانے کے لیے کام کر رہا ہے، چاہے وہ IPPs کے ذریعے معاشی خون چوسنا ہو یا سیاسی مخالفین کو کچلنا۔ اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر ممالک بڑی تیزی سے نئے بلاکس بنا کر اپنے مفادات کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔
عالمی بساط پر امریکہ صرف اپنی وار ٹرافی حاصل کرنے کے چکر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے. چین اور روس اپنے پتے بہت سمجھداری سے کھیل رہے ہیں اور یورپ اپنا راستہ الگ کر رہا ہے. بالکل. اور دوسری طرف ہمارا اپنا ملک ہے جہاں عوام کو 100 انڈوں والی کیپیسٹی پیمنٹ کے عذاب میں مبتلا کر کے اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے. قرضوں کو سرمایہ کاری کا جھوٹا نام دیا جا رہا ہے اور صرف اپنے اقتدار اور کنٹرول کو بچانے کے لیے ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں مستقل جسمانی نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے. جی، کیونکہ جب تک آپ کو ان پس پردہ حقائق کا علم نہیں ہوگا آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے بلوں میں جو رقم لکھی ہے وہ دراصل کسی بند کارخانے کا کرایہ ہے. اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں جو واقعی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا. ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ کیسے دنیا کے بڑے ممالک اپنی بقا اور اپنے مستقبل کو نئے معاشی اور دفاعی بلاکس بنا کر محفوظ کر رہے ہیں. ایسے وقت میں وہ ملک جو محض چند افراد یا ایک ادارے کے لامحدود اختیارات کو بچانے کے لیے اپنے ہی عوام کو اندھیروں، مہنگائی اور جھوٹے بیانوں کے حوالے کر دے، کیا وہ ملک مستقبل کی اس شفاف تیزی سے بدلتی ہوئی نئی دنیا میں اپنا کوئی وجود یا اپنی کوئی خود مختاری برقرار رکھ پائے گا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا.